بانی تبلیغ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کا حجاز اور مدینہ کے علماء کرام سے خطاب۔ یہ بیان حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کے ایک بیان سے لیا گیا ہے۔ بیان نیچے سے شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور کام ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا، اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ مبارک کام تو اصل میں عربوں کا کام ہے، لہٰذا آپ نے 30 علماء کرام کی ایک جماعت بنائی اور انہیں لے کر آپ حجاز مقدس پہنچ گئے، جس میں مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی جامعہ اشرفیہ والے بھی گئے تھے، اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات موجود تھے۔ آپ نے وہاں بہت کوشش کی کہ اس مبارک کام کی جڑ نئے سرے سے حجاز مقدس وغیرہ میں بھی لگ جائیں۔ اس موقع پر آپ نے وہاں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ سب علماء کو مدرسہ سولتیہ میں شیخ سلیم مرحوم کے ذریعے جمع کیا۔ اس وقت آپ نے حجاز اور مدینہ کے ان علماء میں بیان شروع فرمایا۔ دوران بیان علماء کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میرا ایک سوال ہے جس کا جواب میں آپ حضرات سے چاہتا ہوں، اور اسی کے لیے آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا گیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ بتلائیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پستی کے اندر کیوں جا رہے ہیں اور کیوں انحطاط ہو رہا ہے، اور مسلمان کیوں گرتا اور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا جواب آپ سب حضرات کے نزدیک کیا ہے؟ ایک عالم ان میں سے بولے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس علم کی کمی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کون سا علم مراد ہے، علم دنیا یا علم دین؟ انہوں نے کہا کہ علم دنیا تو مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن علم دین کی کمی ہے۔ کیا امت کی ذلت و خواری کا سبب علم کی کمی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ آپ علم دین کی کمی بتلاتے ہیں۔ خدا کی قسم بتلاؤ صحابہ کرام کل کتنے تھے؟ انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ۔ آپ نے کہا کہ ان میں سے حافظ کتنے تھے؟ کہنے لگے تھوڑے تھے، بہت تھوڑے تھے۔ آپ نے کہا کہ آج پوری دنیا کے حفاظ کرام کو جوڑو تو 10 لاکھ سے کم نہیں ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بتلاؤ صحابہ میں بخاری اور مسلم کے کتنے حافظ تھے؟ کہنے لگے کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج بخاری اور صحاح ستہ پڑھنے اور پڑھانے والے علماء کرام مسلمانوں میں سینکڑوں ہزاروں تک ہوں گے۔ کہنے لگے بالکل سچ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ آج علم زیادہ ہے یا اس زمانے میں زیادہ تھا؟ آج علم زیادہ ہے یا صحابہ کرام کے زمانے میں زیادہ تھا؟ کہنے لگے آج علم زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر علم سبب ہوتا تو آج کا مسلمان تو صحابہ کرام کے زمانے سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ صحاح ستہ پڑھنے پڑھانے والے بھی لاکھوں کی تعداد میں، علماء ہزاروں کی تعداد میں اور حفاظ لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو آج علم تعداد کے اعتبار سے اس زمانے سے بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگے آپ سچ فرماتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تو میں آپ لوگوں سے پوچھنے آیا ہوں۔ پھر ان میں سے ایک عالم نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج مسلمانوں کے پاس مال کی کمی ہے۔ فرمایا واہ، یہ بات تو تم نے پہلے والے سے بھی زیادہ نرالی اور عجیب کہی۔ آپ نے فرمایا بتلاؤ صحابہ کرام کے پاس کتنا مال تھا؟ فرمایا صحابہ کے پاس تو اتنا مال نہیں تھا کہ روزانہ 2 وقت کا کھانا کھا لیں، اور اتنا بھی نہیں تھا کہ اپنے بدن کو 2 وقت کپڑے سے ڈھانپ لیتے۔ صحابہ کرام کے پاس مال بہت کم تھا، اور آج مسلمانوں کے پاس اتنا مال ہے کہ ایک دلی کے سیٹ کے پاس اتنا مال ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کے پاس بھی اتنا مال نہ ہوگا۔ ایک نواب حیدرآباد کے پاس اتنا مال ہے کہ پوری دنیا کے بینک اس کے مال سے بھرتے ہیں، اور پوری دنیا میں اس کے مال سے امداد جاری ہے۔ اتنا مال تو صحابہ کرام کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ بعد میں جب حکومت ملی اور خزانے آئے تب ہوا۔ وہ علماء کہنے لگے اگر مال وجہ نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وجہ تو مجھے آپ لوگوں سے پوچھنی ہے، آپ لوگوں سے معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر ان میں سے ایک عالم نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ آج مسلمانوں میں تنظیم کا فقدان ہے، یہ وجہ ہے ذلت اور خواری کی۔ مسلمانوں کی ذلت و خواری کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں تنظیم کا فقدان ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ نظم نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے؟ آج ایک مسلمانوں کی جماعت مل کر لاکھوں تک ہے، اور ان کا رئیس اور امیر موجود ہے،
جبکہ صحابہ کرام سارے کے سارے 2 لاکھ بھی نہیں تھے۔ اگر 2 لاکھ والے صحابہ کرام کامیاب ہو سکتے ہیں تو آج یہ 20 لاکھ یاد رہے۔ یعنی یہ مولانا صاحب کا یہ بیان آج سے تقریباً 80 سال پہلے کا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب صحابہ کرام 2 لاکھ ہوتے ہوئے کامیاب ہو سکتے ہیں تو آج یہ 20 لاکھ مسلمان مل کر کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ الغرض، جس عالم نے جو بات کہی آپ نے اس کا جواب دیا۔ پھر سب نے مل کر پوچھا کہ اے شیخ الیاس، آپ ہی بتلائیے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ذلت و پستی میں گرتے جا رہے ہیں اور انحطاط کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی پستی میں پڑنے کی اصل وجہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گستاخی معاف۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنے کے بعد آپ کو اس لیے بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں ایک سبب ہے، اور آپ لوگوں سے اس لیے پوچھا تاکہ دیگر اسباب کا پتہ چل جائے۔ اگر وہی سبب معلوم ہو تو میں اپنا سبب کیوں بتلاؤں، اسی سبب کا پہلے علاج کر لیا جائے۔ لیکن آپ حضرات نے اپنے سبب کے بارے میں غور کر لیا اور تحقیق کر لی، یہ سبب تو نہیں ہو سکتا۔ میرے نزدیک اس کا ایک سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر یقین اور ایمان کی کمزوری ہے، اور یہی اصل سبب اور اصل وجہ ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر یقین اور ایمان کی کمزوری ہے، یہی اصل وجہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا کہنا تھا کہ سارے علماء کا مجمع دہاڑے مار کر رونے لگا۔ سارے علماء کا مجمع دہاڑے مار کر کے رونے لگا کہ سچ کہا ہے تو نے اے الیاس، سچ کہا، ہم میں واقعی ایمان اور یقین کی کمی اور کمزوری ہے، اس لیے ہم لوگ فتوے بدلتے رہتے ہیں۔ روپیہ ملا تو فتویٰ بدل دیا، ہم ڈر کے مارے بولتے نہیں، ہمارے سامنے بے دینی اور بے ایمانی پھیل رہی ہے۔ آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اس سبب کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اگر ہم لوگوں کا یقین اللہ تعالیٰ پر آ جائے اور اس کے ساتھ صفات ایمانیہ زندہ ہو جائیں، امید صرف خدا پر رہے، شوق صرف خدا کا رہے، اور آج ہم ایمان کی جڑیں لگا کر اسے مضبوط کر کے ایمانی صفات پر آ جائیں اور انہی صفات کو زندگی کے تمام شعبوں میں اپنا لیں، تو آج بھی خدا ہمیں کامیاب کرے گا، جیسا کہ صحابہ کرام کو کامیاب کیا تھا۔ صحابہ علم میں کم زیادہ تھے مگر ایمان میں سب کامل تھے۔ سب نے روتے ہوئے کہا کہ آپ نے برحق فرمایا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ آپ نے فرمایا واقعی اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں، کیونکہ صحابہ کامل ایمان رکھتے تھے، ہر ایک میں ایمان قوی تھا، کسی کا ایمان کمزور نہیں تھا۔ علم ان کے پاس چاہے ایک سورت کا ہو یا پورے قرآن کا ہو، دین کا علم تھوڑا جانتے ہوں یا زیادہ جانتے ہوں، مگر ایمان ان کا پورا تھا۔ ایک مثال دی، واقعہ سنایا پھر کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دریائے دجلہ ہمیں پار کرنا ہے، تو بولو سب سے پہلے اس دریا کے اندر کون کودے گا، اور دریا میں کون سب سے پہلے پیر رکھے گا بغیر کشتی اور اسباب کے؟ چنانچہ سب لشکر میں 600 آدمی نے ہاتھ اٹھائے کہ ہم تیار ہیں، ہم جائیں گے۔ آپ نے باقی مجمع سے پوچھا کہ آپ لوگ نہیں جائیں گے؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، انہوں نے پہلے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، اس لیے ہم رہ گئے، ہم بھی جائیں گے۔ تقریباً 30,000 کی جماعت تھی یا اس سے کم۔ پہلے وہ 600 آگے بڑھے، جب دریا کے قریب پہنچے تو 600 کے امیر نے پوچھا کہ بولو تم میں سب سے پہلے کون دریا میں داخل ہوگا؟ تو 60 کا نام آیا۔ پہلے یہ 60 داخل ہوئے، پھر اس کے بعد باقی 600 داخل ہوئے، پھر سارا لشکر داخل ہو گیا، اور سارے کے سارے آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور دریا کی حالت ایسی ہے جیسے سیمنٹڈ بنا ہوا ہو، یعنی پیر گویا پانی بالکل تھوڑا سا پیروں پر نہیں لگا، جس سے ان کے پاؤں کو یا صرف تلووں تک تری پہنچی تھی، اور ان کے گھوڑوں کے کھروں اور نالوں تک تری پہنچی تھی۔ دریا نے نہ ان کو اندر لیا نہ ان کے گھوڑوں کو اوپر لیے جا رہا تھا۔ یہ ایمان کی طاقت سے گئے، یعنی یہ صحابہ کرام اس دریا کے اوپر جو گئے یہ ایمان کی طاقت سے گئے، یہ علم کی طاقت سے نہیں گئے، یہ علم کی کثرت سے نہیں گئے، علم کی کثرت ان کو نہیں لے گئی، یہ ایمان کی طاقت ان کو لے کر کے گئی ہے۔ صحابہ کرام سارے کے سارے چھوٹے ہوں یا بڑے ایمان کی طاقت سے مضبوط تھے، اور ان میں ایمانی صفات موجود تھی۔ اب آپ حضرات بتلاؤ کہ آپ حضرات سے یہ مشورہ ہے کہ ایمانی طاقت بنے گی کس طرح؟ مسئلہ اس وقت زیادہ اہم کسی اور چیز کا نہیں، ارے تیری دنیا اور دنیا کی شکلوں کا نہیں،
تیری کوٹھی کے بننے اور نہ بننے کا نہیں، بلکہ اس بات کا ہے کہ ایمانی طاقت آئے گی کیسے؟ سب نے کہا کہ یہ زمانہ بہت سخت ہے، یہ قرب قیامت کا دور ہے، اب ایمان کی طاقت واپس آنے والا دور ختم ہو چکا ہے، اب تو قیامت آئے گی اور آ کر ہم سب کو مٹا کر ختم کر دے گی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ جس اللہ تعالیٰ نے پہلے دور میں ایمانی طاقت بنائی تھی، وہی اللہ آج کے دور میں بھی مسلمانوں میں ایمان کی طاقت پیدا کر سکتا ہے۔ ایمان کی طاقت کے بننے کا بڑا ذریعہ دعوت اللہ ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دعوت اللہ کے ذریعے سے ہوگا۔ ان میں سے ایک عالم نے کہا دعوت اللہ تو کفار کو دی جاتی ہے، کفار غیر مسلموں کو دی جاتی ہے، ہم اور آپ مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط بنانے کا کون سا کام کریں گے؟ ان کو دعوت دیں گے؟ ان کو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے؟ اس پر آپ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ پہلے غیر مسلم کو دعوت دی جاتی تھی کہ وہ دعوت کے لائق ہیں کیونکہ وہ ایمان سے نکلا ہوا ہے۔ آج ہم مسلمان اندر سے خراب ہو چکے ہیں، ہماری اسلامی زندگی ساری کی ساری غیر اسلامی ہو رہی ہے۔ ہم لاکھ ایمان اور اسلام کا نام لیں اور پکارے اور اپنے آپ کو لاکھ مسلمان کہیں، لیکن ہمارے اندر ایمان نہیں رہا کیونکہ اندر سے غائب ہے۔ ابھی تو دعوت کی اپنوں میں ضرورت ہے، تو جس دعوت سے ایمان غیر کے اندر جا سکتا ہے، اس دعوت سے ایمان اپنے اندر کیوں نہیں آ سکتا؟ جو ملت کلمہ گو کو اتنی بڑی جنت دلوا سکتی ہے، وہ ملت 2 پیسے کی روٹی کیوں نہیں دلوا سکتی جو اس کے اندر بالاولیٰ موجود ہے؟ تو دعوت غیروں کو ایماندار بنا سکتی ہے، وہ اپنوں کو کیوں نہیں بنا سکتی؟ فرق صرف یہ ہے کہ ہم دوسروں کو غیر سمجھ کر دعوت دیتے ہیں اور انہیں اپنا سمجھ کر دعوت دیں گے۔ ان کے اندر ایمان کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے دعوت دی جائے گی اور انہیں ایمان کی بنیاد لگانے کی دعوت دی جائے گی۔ اس خطاب سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپسی مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ بیان ہے مولانا کا، اور یہ خطبات سلف میں موجود ہے جلد 2 میں۔ جن صاحب کو یہ بیان چاہیے وہ ویڈیو دیکھ کر کے، ویڈیو کے نیچے جو ڈسکرپشن ہے اس میں واٹس ایپ کی لنک ہے، اس پر رابطہ کر کے یہ بیان حاصل کر سکتے ہیں اور یہ کتاب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔